گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، والعیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار حضرت مولانا حاجی عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آپ آداب زندگی دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حضور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل ہیں۔ ماہ شعبان المعظم گزرتا جا رہا ہے اور اللہ کریم کی رحمت سے ماہ مبارک، ماہ سیام، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان یہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم کا یہ بڑا کرم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں شعبان المعظم بھی دیکھنا نصیب فرمایا، اور مالک کریم اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک بھی دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان سے ملائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں ایک خصوصی عبادت روزوں کے ساتھ ساتھ جو ایڈ ہو جاتی ہے وہ ہے اعتکاف کی بھی، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کی بھی ترغیب ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے حضور ظاہر سی بات ہے مسجد میں رہتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ کنگھی کر رہے ہیں سر میں یا داڑھی میں تو بھی جو ہے وہ مسجد میں ہی کر رہے ہیں، اچھا پھر ناخن تراش رہے ہیں تو بھی بعض اوقات یہ فنائے مسجد میں بھی اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ ناخن تراشنے کا تو زیادہ تر فنائے مسجد میں ہی حسن ظن ہے کرتے ہوں گے بہرحال۔ تو اگر کوئی مسجد میں بھی ہے تو میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے جو ہے وہ بالوں میں کنگھی کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں میں ہم نے جو ہے وہ خیال اور لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح کا انداز ہمارا نہ ہونے پائے کہ مسجد کی دھریاں آلودہ ہوں یا مسجد شریف کا فرش جو ہے یہ آلودہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر امیر سنت کی ایک بڑی پیاری اور ادا جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ آپ کی جیب میں ایک جو ہے وہ تھیلی ہوتی تھی پلاسٹک کی، یعنی شاپر ہوتا تھا، تو اگر مسجد میں کوئی خس و خاشاک نظر آتے تو آپ اٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ اس تھیلی میں ڈال لیتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی اس طرح کا عمل سلمان نے تھوڑا بیان کیا گیا۔ آسان کر دے، وہ خش وغیرہ کو ذرا آسان کرتے ہیں، کوئی بھی تنکے تنکا وغیرہ وغیرہ اگر دال وغیرہ جیسے امیر سنت جو ہے وہ اس کو تھیلی میں ڈال لیتے تھے۔ ہاں جی، اور دوسرا یہ اس کو امیر سنت کے میں نے یہ بھی ایک عادت دیکھی ہے جی کہ اب جیسے سجدہ جب کرتے تھے نا، اب تو ذرا کہ معذور ہے سجدہ کرنے سے، یعنی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہوا ہے میرے سنت کو کہ اب جیسے تیل لگائے تو بعض اوقات جو نا یہاں پیشانی پر ہلکی سی جو نا وہ تیل کی چکناہٹ ہوتی ہے، تو میرے سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد پہ جیسے تیل جو لگا نا تو میرے سنت اس کو ہی پوچھتے تھے، اللہ اکبر، اس کو بالکل صاف کر دے مسجد آلودہ نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں کہ تیل میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے کیا ہے کہ کسی کا پاؤں پڑا ابھی پوری مسجد جو نا آلودہ ہوتی جائے گی، یہ جگہ جگہ دھبے ہوتے جائیں گے، تو اس کا تو بالکل خیال رکھنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اور ذہن نصیب اعتکاف کے دنوں میں جو ہے نا وہ اپنے جیب میں کوئی تھیلی رکھیں، کوئی بھی ایسی چیز رکھیں اور وہ اس میں ڈالتے جائیں، اس تھیلی میں جو بھی گرد و غبار۔ اچھا دوسرا ہے کہ جو بھی گرد و غبار مسجد کا ہو تو اسے عام جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے، اسے جو ہے وہ ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ ٹھنڈے سے مراد یہ کہ جس میں مقدس اوراق جو ڈالے جاتے ہیں نا، یا تو وہاں اس میں ڈال دینا چاہیے یا پھر یہ کہ کوئی گھڑا وغیرہ کھود کے وہاں دفنا دینا چاہیے، سبحان اللہ، یعنی کیونکہ اس کا کو بھی ادب ہے۔ نسبت ہو گئی نا مسجد سے، مسجد کی وہ صحبت رہ گیا وہ تنکا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو ہم پھینکے کیسے؟ علماء نے اس کو منع فرمایا کہ اس میں احتیاط کرے۔ جی بالکل درست فرمایا۔ کنگھی کرنے کے حوالے سے بھی احتیاط فرمائے، بعض اوقات اور مسجد میں دیکھا کنگھی میں گیا بھی ہے یہی ہے کہ فنائے مسجد میں کنگھی کی جائے، ناخن وغیرہ بھی فنائے مسجد ہی میں تراشے جائے، اور اگر کنگھی کریں تو زہر نصیب، اب
کر ہی رہے ہیں تو اس میں یہ کہ اپنی چادر کو بچھا لیں واہ اور اس چادر پہ کنگھی کریں. اچھا اب یہ کہ وہ چادر پھر عام استعمال میں نہ ہو, بس اس چادروں کو لپیٹ کے پھر بیگ میں رکھ دیں. اب عام استعمال اگر آپ نے کرنی تو دوسری چادر, ورنہ چادر بچھانے کو فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ چادر جیسے کھلے گی یا اس کو لہرائیں کہ کچھ بھی ہوگا تو وہی بال گرتے جائیں گے مسجد میں. جی درست فرمایا. اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں, آمین. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فنائے مسجد میں شور و گل کرنا کیسا؟ جی اور دراصل فنائے مسجد چونکہ مسجد کے تابع ہے, اس لیے اس کے بعض احکام وہی ہیں جو مسجد ہی کے ہیں, تو لہذا فنائے مسجد میں شور شرابہ کرنا اور کہکہ لگانا اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. صحیح. اور جس نے فنائے مسجد میں شور و غل کیا یا کہکہ لگایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ جو وہ اس سے بچنا چاہیے. صحیح, مرحبا. یہاں میں چاہوں گا ایک اور بات بھی جو ہے وہ ہم کر لیں کہ انسان کی ایک روٹین ہوتی ہے, بنا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے, آنا جانا کھانا پینا, اس طرح کبھی ایک سلسلہ کار فرینڈز کا بعض اوقات ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ کسی ایک دوست نے مسجد میں اعتکاف کر لیا. تو اب کیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 ہیں, تو انہوں نے کیا کیا بھی چلو اس نے تو اعتکاف کر لیا ہے مسجد میں ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ بنا کر کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں, چلو تھوڑا کھا بھی لیں گے, تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی, تھوڑی گیدرنگ بھی ہو جائے گی. تو کیا فرماتے ہیں اس طرح کر کے تیاری کر کے آنے کے حوالے سے بھی, دوست آ رہے ہیں کہ چلو کچھ بنا کے بھی لا رہے ہیں اور مل کے جو ہے وہ کھا بھی لیں گے, کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی. اور ایسے افراد جو ہے یہ بعض اوقات فنائے مسجد میں بیٹھے بھی نظر آتے ہیں. اور یہ میرے پاس جو ایک آئی وٹنس چیز ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. مسجد جب بند ہو جاتی تھی, یعنی جب لوگ جو ہے وہ چلے جاتے تھے رات میں, تو اب یہ کیا ہے کہ یہ دوست احباب دو جو تھے انہوں نے کچھ یوں کوئی سینڈوچ کبھی بنا رہے ہیں, کبھی کیا لے کے آ رہے ہیں, کبھی کیا, تو یہ پھر دیوار پھلانگ کر کے جو ہے وہ آتے تھے. تو آپ ادھر بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں اور مطلب اس طرح کا انداز بھی جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں کہ دوستوں کا آنا تو بالکل چاہیے. یار ہمارے دوست نے جو نا وہ اعتکاف کیا ہے, اب ہم تو نہیں کر سکے, لہذا ہم اس کی زیارت کریں, ہم اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. البتہ کھانا بھی اگر لاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ کھانے کے لیے اعتکاف نہیں کرنا اور یہ جو ہے نا کہ آلودہ کرنا جگہ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اور گپے گپ شپ مارنے کے کے لیے لیے مسجد میں نہ آئیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں. واہ سبحان اللہ. اور اس پر رشک کرنے کے لیے آئیں. کہہ دو ہمارے دوست کو دیکھو کیسی سعادت ملی کہ وہ اعتکاف کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے رات دن جو ہے نا وہ مسجد ہی میں اللہ کے گھر میں, اور وہ ثواب کما رہا ہے. کاش کہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو جائے. اس نیت سے اس طرح آئیں. صحیح, ماشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. اگر مسجد میں اپنے جوتے گم ہو جائیں تو کیا ان سے ملتے جلتے دوسرے جوتے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسجد میں اگر خدا نہ خواستہ جوتے اگر گم ہو جائیں تو اس سے ملتے جلتے جوتے نہیں اٹھا سکتے. ہاں اگر دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کا جوتا لے گیا, کیونکہ وہ ملتا ایک ہی کمپنی تھی, ایک ہی چیز تھی, اور وہ اس کے آپ کے جوتے نئے تھے, اچھے والے تھے, اور اس نے جو نا وہ سیم کمپنی کے اسی کے تھے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ لے گیا اور اپنے خراب جوتے چھوڑ گیا, تو اب جو ہے وہ ان پرانے جوتوں کو لے جانے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہو ہمارے سکتا شریعت کہ میں جی 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 فرمائیں. ہمارے شریعت میں ہے کہ مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں, ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق یعنی صدقہ کرتے پھر وہ اسے ہبا کرتے تو اب اسے استعمال میں لا سکتا ہے. یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے, دھوکے سے نہیں ہوا, تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا تو اب اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ثابت ہو رہا کہ اگر جان بوجھ کر یہ چھوڑ کے گیا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ نہ ہو کہ بھئی اب چونکہ ہمارا کوئی لے گیا ہے تو اب ہم بھی تو کوئی تو ہم ننگے کسی پاؤں اور تھوڑی کا لے جائیں گے. جائیں. جی نہیں ایسے نہیں, یہ تو بڑا خطرناک ہے, یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے.
نہیں تو اس پھر سے کیا بچنا ننگے پاؤں چاہیے۔ جائیں گے گھر پہ جائیں ننگے پاؤں جائیں پھر، یا بعض ابھی تو ننگے اوقات پاؤں جائے اور کیا کریں؟ وہ بھائی ننگے پاؤں ہی آئے تھے نا دنیا میں کہ جوتا لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا بعض ننگے اوقات پاؤں یوں، تھوڑا سا چلنے میں کیا حرج ہے؟ درست فرمایا، بالکل درست فرمایا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں قیامت میں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ تھوڑا جو ہے وہ بالکل پیدل چل لے، یہ درست فرمایا بالکل آپ نے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر امام مسجد کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ امام صاحب ہمارے جوتے جو ہے نا وہ غائب ہو گئے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے اور جس کے جوتے رخصت ہو گئے ہیں وہ کیا کرے؟ اب دیکھو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے کہ بعض اوقات بندہ مارکیٹوں میں جاتا ہے، دکانوں پہ جاتا ہے، دکان سے تو مال چوری ہوتا ہی ہے نا، ایسی بات، تو چور کہاں نہیں؟ اب چور ذرا دنیا میں ہر جگہ چوری اب کرتے ہی ہیں، تو مسجد میں آ کے چوری کر جاتے ہیں، کفن میں تو چوری کرتے ہی ہے نا۔ اللہ یاد کفن چور کے انکشافت پورا ایک رسالہ ہے، شرح صدور میں اس کا پورا باب ہے کہ کفن چوروں کے حوالے سے، تو ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ یہاں سے بھی چوری کر جاتے ہیں۔ اب یہ کہ بندے کو چاہیے صبر کرے، ہاں بیچارے کو ایسی مجبوری ہے کہ پاؤں میں چھالا ہو گیا، اب یہ بغیر جوتوں کے نہیں چل سکتا، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ امام صاحب سے مدد لے لے، امام صاحب سے عرض کرے گا مجھے وقتی طور پر جوتا دے دیں، میں انشاءاللہ الکریم جو ابھی میں جاتا ہوں اور دوسرا آپ کو دے دیتا ہوں، اس طرح کر کے ترکیب کی جا سکتی ہے عارضی طور پر لینے کی۔ ٹھیک ہے، ورنہ جان بوجھ کے کسی کا جوتا اٹھا لانا کسی اور کا، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے، جی اور حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرماتا۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دارالعدل کا یہی ضابطہ رکھا ہے، یعنی اللہ پاک کا یہی قانون ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے معاف نہ ہوگا۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے جان و مال اور حقوق سب کا مالک ہے، اگر وہ بے ہماری مرضی کے ہمارے حقوق جسے چاہے معاف فرما دے تو بھی عین حق اور عدل ہے، یعنی عین حق اور انصاف ہے کہ ہم بھی اسی کے اور ہمارے حقوق بھی اسی کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خون و مال و عزت وغیرہ کو معصوم و محترم نہ کرتا، یعنی قابل احترام نہ بناتا، تو ہمیں کوئی کیسا ہی آزار یعنی تکلیف پہنچاتا، نام کو بھی ہمارے حق میں گرفتار نہ ہوتا۔ یوں ہی اب اس حرمت و عصمت یعنی اس عزت و عظمت اور پاک دامنی کے بعد بھی جسے چاہے ہمارے حقوق چھوڑ دے تو ہمیں کیا مجال عذر ہے، مگر ہم اس کریم رحیم عز و جل کی رحمت کہ ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ رکھا ہے، بے ہمارے بخشے معاف ہاتھ ہو جانے کی شکل نہ رکھی کہ کوئی ستم رسیدہ یعنی مظلوم یہ نہ کہے کہ اے مالک میرے، میں اپنی داد کو نہ پہنچا، یعنی مجھے انصاف نہ ملا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دفتر تین ہیں، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا، اور ایک دفتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور وہ دفتر جس میں اصلاً یعنی بالکل معافی کی جگہ نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے، اور وہ دفتر جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ بندے کا گناہ ہے خالص اپنے اور اپنے رب کے معاملے میں، جیسے کسی دن کی نماز چھوڑ دی، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، تو اب چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف فرما دے اور چاہے تو درگزر فرمائے، اور چاہے تو اسے پکڑ فرمائے۔ اور وہ دفتر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا، وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس میں ضرور بدلہ ہونا ہے۔ اللہ تو لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، چاہے چپل کا معاملہ ہو یا دیگر چیزوں کا معاملہ ہو۔ درست فرمایا، حقوق العباد والے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ احتیاط برتے، اور جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی حق تلف ہو جائے، کوئی سا مسئلہ ہو جائے، تو اب کوئی اور انتظار نہ کرے، فوری اس سے معافی مانگ لے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اس کا چراغ گل ہو جائے اور یہ اندھیری قبر میں جا پہنچے۔ اور اب جو ہے وہ جب دفتر سامنے آئے کہ فلاں کا دل دکھایا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کی چیز اٹھا لی تھی، تو فلاں کا کھانا کھا لیا تھا،
تو وہ میں چلتے چلتے مونگ پھلی جو نا میں اس کے کھاتے ہوئے گزر گیا تو فلاں کی یہ چیز میں نے کھا لی تھی، تو جلیبی والے کے پاس گیا تو مٹھائی والے کے پاس گیا تو تھوڑی یوں چکھ لی تھی میں نے اٹھا کے، تو یہ سارے دفتر نہ کھلے اور پھر اللہ آزمائش نہ ہو جائے۔ اعمال نامہ لہٰذا اگر جی خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات اگر ہوئے ہیں جی تو ابھی توبہ کر لیں، اور چونکہ صاحب معاملے سے معافی ضروری ہے، معافی اور تلافی، یا جی تو اس سے معافی مانگے یا یہ کہ جس کا حق دبایا ہے جو بھی کہے اس سے وہ رقم ادا کر دیں، ورنہ بروز قیامت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں، قبر میں جانے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پچھتاوے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی آمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ آمین۔ اس طرح سے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے، جیسے بیر ہے تو بیر کے جو ہے وہ ٹھیلے سے بیر جو ہے وہ اٹھا لیں گے، تو یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، بالکل اس طرح کا بھی بالکل۔ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اور بیر مونگ پھلی جی وغیرہ کچھ بھی جو ہے نا اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے، فال سے ہو گئے، جی 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 فال سے بھی تو ذرا چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا، ایسی بات درست فرمایا آپ نے۔ کوئی جی ڈرائی فروٹ والے کے پاس گئے تو وہاں سے جو اور چیزیں اٹھا لیں۔ وہ تو اٹھانے بھی نہیں دیتا ہوگا جی، بہرحال یہ بھی ایک بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیر عمل وہ کی توفیق عطا اٹھانے فرمائے۔ دے یا نہ اٹھانے دے، بعض اوقات مربت تو منع نہیں کر سکتا، یا وہ خوف کے مارے منع نہیں کر سکتا، صحیح، وہ اٹھانے دے یا نہ اٹھانے دے، اپنے کو ہم نہیں نے اٹھانا۔ بچنا ہے۔ ہاں اگر وہ خود بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا خود کہتا ہے کہ یہ آپ چکھ لیجئے یا آپ چیک کر لیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہاں جی اس میں کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں لمٹ میں رہے گا، پتہ چلتا 10 اٹھا لیں، جیسے آئس کریم والے کے پاس گئے تو آئس کریم چکھ لی، یا مونگ پھلی اگر دی اس نے چکھنے کے لیے آپ نے پوری مشت بڑھ دی، تو ایسا نہیں، پوری مٹھ نہیں بڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اللہ سمجھ بھی عطا فرمائے اور شعور بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے آمین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ کسی کا حق ہمارے ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کی یہ برکت ہے، اور مدنی چینل کی یہ ایک بہار ہے کہ مدنی چینل ہمیں اویئرنیس بھی دیتا ہے اور ہمیں بتاتا بھی ہے، اور مسائل کا حل بھی جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میسیج کو لے لوں۔ ان کا کہنا ہے کہ دلوں پر حکومت کرنے کا کوئی راز بتائیں۔ دلوں پر حکومت کر کے کرنا کیا ہے؟ یہ تو یہ جی تو جس خواجہ نے غریب نواز میسیج رحمۃ بھیجا اللہ وہی جواب تعالی دے سکتا حضور ہے جی۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم، ان کی دلوں پہ حکومت تھی، ہاں ہاں اور بھی دیگر اولیاء کرام تو ان کی دلوں پہ حکومت تھی، یہ انہی کا حصہ تھا۔ صحیح، کوئی مشورہ دیں گے میسیج بھیجنے والے کو؟ بس یہ ہے کہ اپنے دل پہ خود اپنی حکومت اگر کر لیں نا تو یہ میرے خیال ہے یہ سب سے بہتر رہے گا، لوگوں کے دلوں کے بجائے، یعنی اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیں، ہاں ہاں تو یہ اپنے اوپر حکومت کر لیں تو یہ زبردست رہے گا ان کے لیے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے مل جائے دلوں پہ حکومت، لوگوں کیا کے بات، دلوں پہ حکومت۔ کیا بات ہے جی، مرحبا جی، کون؟ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ مل جائے گا، اور زندگی تبھی ختم ہوگی جب اپنا رزق ہم کھا لیں گے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعائے صحت اور مغفرت کی دعا سے نواز دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دیکھیے عام طور پر جو نا یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اول تو پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ واقعی ہے ایسا ہی، یہ حقیقت ہے کہ بندے کا جتنا دانا پانی یہاں لکھا ہوا ہے دنیا میں وہ اس کے پیٹ میں جا کر رہے گا، جتنے سانسیں لینی ہے وہ اس کے جو نا وہ جا کر ہی رہیں گی، وہ اتنے سانس وہ لے کر ہی رہے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ، نہ دانا پانی کم ہوگا نہ زیادہ، جتنا اس کا مقدر میں وہ مل کے رہے گا، جو مال اس کے مقدر میں اسے مل کے رہے گا۔ مگر مسئلہ یہ کہ اس طرح کی جو بعض لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اصل ان کا مقصد توکل نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے اصل جو ہے نا یہ ان کا جو بات جو کرنے کا ہوتا ہے نا انداز، اور یہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے جو ہے نا یہ ان کی سستی اور کاہلی پر یہ ان کی باتیں دلالت کرتی ہیں۔ ایک لفظ ہے، اور ایسے لوگ بعض وقت کیا کرتے جی ہیں، ایک لفظ ہے تھوڑا سا سخت ہے، معاف فرمائیے گا میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا، یہ تھوڑا کام چوری اور نکھٹو پن کو بعض اوقات ظاہر کر کام رہا چوری ہوتا ہے۔ نکٹو پڑنا، بالکل۔ جی تو یہ جو نا یہ بات، یہ کلمہ جو ہے نا یہ ان کا جملہ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے، کمانا تو نہیں ہے،
اور ایسے لوگ کتنے لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں، کتنوں سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہیں. توبہ. پر آپ مانگے بھی نہ نا، کہ آپ نے کمانا نہیں ہے تو مانگے بھی نہ، یہی بھوکے پر رہے، مر جائیں. اچھا اب ایسے لوگوں سے میں یہ سوال کروں گا، کھانا اگر سامنے آ جائے تو کیا یہ لقمہ اٹھا دیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کھانا ان کو گرما گرم چاہیے، اچھا ذائقہ دار کھانا چاہیے، نہ کہ سوکھی روٹی پانی پہ گزارا کریں گے. نہ بابا، یہ تو میں اترے گا بھی نہیں. بس پھر کمانے کی بات آئی تو بس یہ جملہ کہہ کے بندہ نکل جاتا ہے اور لوگوں سے پیسے مانگتا رہتا ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہمیں شریعت نے کمانے کا حکم دیا ہے، کسب حلال کا حکم دیا ہے، اور مانگنے پر تو وہی دیں، مانگنے پر وہی دیں. اور چونکہ جو بندہ مانگتا ہے نا، اس کی عزت نہیں رہتی معاشرے میں، ایسی بات. لوگ اسے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کیسے بڑا معزز ہو، اگر بار بار مانگتا رہے گا نا تو لوگ اسے منہ پھیر کے چلے جائیں گے. جس گلی سے وہ گزر رہا ہوگا کوئی دیکھ لے گا، نہیں یار یہ بھی مانگ لے گا کچھ، تو میں اسے منع نہیں کر پاؤں گا، تو گلی بدل دے گا دور سے ہی. امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ دیتا ہے نا وہ آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا. تو لہذا آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے. کیا بات. مانگنے والے نہ بنے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں. مرحبا. اگر کبھی مدنی قافلے کے مسافر ہو یا کہیں دوست وغیرہ سب آپس میں جائیں، سفر ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں بھی سب مل کر خرچ کریں. کیا بات. کسی ایک پر بوجھ نہیں آنا چاہیے، مل کر خرچ کریں، کیا بات. سب اپنا اپنا حصہ ملیں. سبحان. نصیب جیسے یوں سمجھے کہ اب کیا کہتے ہیں 3-4 افراد، 4 سمجھے کے افراد ہیں، اب 1000 روپیہ خرچ ہو گیا، مثال دے رہا ہوں 1000 روپیہ خرچ ہو گیا، تو 250 سب چاروں میں تقسیم کر لیں. کیوں کسی پر 300 ہے اور کسی پر 400 بوجھ ہے، سب تقسیم کر لیں 250، تاکہ خوش دلی کے ساتھ سفر اور یہ سفر جاری رہے. ورنہ اب اس طرح دلوں میں بات رہ جاتی ہے، تو بندہ دل میں رکھتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے کہ نہیں یار اب اس کا خرچہ مجھے اٹھانا پڑے گا، یہ کرے گا کچھ نہیں اور یہ بس خرچہ کروائے گا. ہم کیوں کسی پر بوجھ بنے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس سے دعا مانگے، جو اس نے دیا ہے اس کے مطابق ہم خرچ کریں. مدینہ مدینہ. مرحبا. تو لہذا ہمیں کسب حلال کرنا ہے، ہمیں حلال کمانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ کمینہ پن، نکھٹ پن جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. یہ سستی کاہلی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر یہ ہے بھی تو اسے دور کرنا ہے. مرحبا. بڑی پیاری بات کہی. اور حضور مدنی قافلے میں اگر رقم خرچ کر رہا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کو جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا. بالکل، وہ تو ذرا مدنی قافلہ ہے تو ذرا راہ خدا میں تو ذرا ثواب بھی ثواب ہے. کیا بات ہے. مرحبا. اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں خود سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے بڑی یہ بات جو ایک عنوان لیا ہے آپ نے کہ سوال کرنے سے انسان کی خودداری جو ہے نا یہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات حضور پھر بندے کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھول کا پول جو ہے وہ کھل گیا ہے، ڈھول نظر تو آ رہا ہے کہ ہے لیکن اندر سے کیا ہے، خالی ہے. تو اس طرح کا آدمی جو بعض اوقات مانگ رہا ہوتا ہے، اس نے چونکہ 6-7 بندوں سے پہلے ہی مانگا ہوتا ہے، 8ویں سے پھر جو ہے آگے جا کے مانگ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پھر یہ اپنا آپ جو ہے وہ پھر دکھاتا ہے. جیسے 6 بندوں نے ایک چیز جو ہے وہ خریدی، ایک مٹھائی خریدی، تو یہ جو 7واں تھا جو مانگ رہا تھا پہلے، اس نے کیا کر لیا، ان سے جو ہے وہ زیادہ ہی خرید لی ان سے. اس طرح کے انداز بھی پھر لگ جاتا ہے پتہ. پھر ایسے بندے کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر مانگنا جائز نہیں ہے. جو سوال کر کے، اگر جس کے لیے سوال جائز نہیں ہے وہ اگر سوال کر کے جو ہے وہ کچھ لے رہا ہے تو یہ تو انگارے جو ہے وہ اپنے ضمن میں جو ہے وہ بھر رہا ہے. اچھا پھر یہ لے رہا ہے، پھر اس کے شرعی احکام آگے یہ الگ ہوں گے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں تھا، اس نے سوال کر کے مانگ کر کے اب جو لیے چیز اس کی یہ مل کے خبیث جو ہے وہ کہلائے گی، جس سے لیا اس کو واپس بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہیں. تو خودداری کا اگر بندہ جو ہے وہ جام پیے تو ایک تو باعزت بھی رہے گا، پھر دوسری بات جو ہے کہ خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.